ناظرین السلام علیکم. آپ لوگوں کا پروگرام شفیق احمد بوسن کے ساتھ شاعری میں لے کر حاضر خدمت ہوں. اردو کے عظیم شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھول جیسی نرگس، جو پھول جیسی ایک پھولوں کی ایک شہزادی ہے نرگس، اور وہ آنکھ، اس کی جو وضع ہے یا اس کی جو شیپ ہے آنکھ سے ملتی ہے، اور اس نے جو اس کی جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی اس خوبی کو جو ہے نا وہ مستعار لے کر اور اس کو انسانی قابلیت اور یعنی صلاحیت اور اعلیٰ قسم کی یعنی شخصیت کا تصور لیا ہے. تو اس لائن کا ملک غلام رسول ڈڈا صاحب نے سرائکی میں کچھ اس طرح ترجمہ کیا ہے، جس کو تضمین بھی کہہ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی ہے کہ نت نہ باغ بہارا ہوندیاں، نت نہ باغ بہارا ہوندیاں، نت نہ بدلی کندی، نت نہ باغ بہارا ہوندیاں، نت نہ بدلی کندی، نت نہ صحب نظر پہ جمدے، نہ ہر ماں پئی جندی، سہ سہ صدیاں رو رو نرگس ہک نظر کتے پئی تندی، ملک مشکل نال کراہیں کئی کئی اکھ آ بندے. اسی طرح وہ مہتاب رائے تاباں ایک نوجوان شاعر تھے اور ہندی اور اردو کی بہت اچھی شاعری کرتے تھے. عمر ان کی 16 سال کے قریب تھی. تو ایک مشاعرے میں انہوں نے لکھنؤ میں یہ ابراہیم ذوق صاحب کے سامنے ایک غزل پڑھی. تو اس کا شعر تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو بہت سماں بن گیا اور تمام شعراء حضرات نے بہت اس کا یعنی گرم جوشی سے اس کو سراہا. تو یہ جو مہتاب رائے تاباں صاحب تھے وہ ہندو تھے، اور ہندو کچھ ہندو لوگ جو ہے نا ایک چاندی کی نا ہنسلی گلے میں ایک موٹی سی چاندی کی ایک ہنسلی جو ہوتی ہے وہ ایسے منت کے طور پر پہناتے ہیں. تو ذوق صاحب نے مہتاب رائے تاباں سے پوچھا کہ برخودار کبھی آپ نے اس ہنسلی پر بھی طب آزمائی کی ہے؟ مہتاب رائے تاباں بولے جناب کی تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں. تو ذوق صاحب نے فرمایا ارشاد. تو اس نوجوان نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور فل بدی اپنی ہنسلی پر یہ شعر کہا کہ اسیری عشق کو منظور تھی میری لڑکپن میں، اسیری عشق کو منظور تھی میری لڑکپن میں، پہنایا توق منت کے بہانے میری گردن میں. تو ذوق صاحب اور سامعین جھوم اٹھے
ان کی برجستہ خیالی اور ان کی جو ایک صورت فکری کے اوپر، تیزی سے سوچنے کے اوپر. اور انہوں نے کہا برخودار ماشاء اللہ اتنی کم سنی میں اتنی اچھی فکر اور شاعری. کہنے لگے مجھے کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے. کہتے ہیں تھوڑے ہی دنوں بعد وہ بچہ ایک حادثے میں گھر میں آگ لگنے سے فوت ہو گیا، مر گیا. تو اس کا یہ قطع اب ملک صاحب نے سرائکی میں کچھ اس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ میکو ساکی زہر دا جام ڈتا، میکو ساکی زہر دا جام ڈتا، بھر میں خانے دے مٹ تو. میکو ساکی زہر دا جام ڈتا، بھر میں خانے دے مٹ تو. میں بھج بھج موت خرید کی تھی، ون آپ حکیم دے ہٹ تو. ہاں پاڑ پھلو ہیں پھڑک اٹھے، میرے سینے الڑے پھٹ تو. چوطرفوں بھاہیں بھڑک لگیا، میرے گھر ڈیوے دی وٹ تو. تھینک یو سر. السلام علیکم.